سن 1971 یہ بات ہے امریکہ کے ایک شہر نیو یارک کی، جہاں میری اپنے شوہر جس کا نام ہے جو اور 2 صحت مند بچوں 4 سالہ باربرا اور 1 سالہ جوزف کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میری تیسرے بچے کے ساتھ امید سے ہے اور دونوں میاں بیوی کو اپنے بچے کی پیدائش کا بے صبری سے انتظار ہے۔ تیسرے بچے کی پیدائش سے قبل میری کے والد کی وفات ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد میری اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور 3 ماہ بعد ہی نوزائیدہ بچہ میننجائٹس یعنی دماغ کی سوزش کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے۔ بچے کے جنازے سے پہلے میری ایک کام انجام دیتی ہے۔ اس کے نزدیک یہ کام ایک رسم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ فوت شدہ بچے کے تمام کپڑوں کو احتیاط سے دھو کر اور تہ لگا کر اس کے تمام کھلونے اور فرنیچر کو ایک جگہ محفوظ کر کے دور پھینکاتی ہے۔ بچے کے جنازے پر میری کے تمام اہل خانہ، پڑوسی اور دوست اس کے گھر آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ 2 ہفتے بعد ہی میری بیتھ اپنے 1 سالہ بیٹے جوزف کو لے کر ہسپتال آتی ہے، جہاں موقع پہ ہی اس کے بیٹے کو مردہ قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹرز کو اس کی موت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر 1 ماہ بعد میری اپنی آخری اولاد 4 سالہ باربرا کو لے کر ہسپتال پہنچتی ہے، جہاں ڈاکٹرز اس کی بہت منت سماجت کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ہسپتال میں ہی چھوڑ جائے کہ اس کی حالت تشویشناک ہے، لیکن میری اس کو گھر لے جانے پر ہی بضد ہوتی ہے اور ان کی ایک نہیں سنتی اور آخرکار اس کو لے کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ اسی دن اس کی بیٹی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس طرح 1 مہینے کے اندر اندر اس کے 3 بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ میری اپنی بیٹی کے جنازے سے پہلے پھر وہی رسم نبھاتی ہے، جس میں وہ اپنی بیٹی کے تمام کپڑوں کو دھو کر تہ کر کے اور اس کی تمام اشیاء، کھلونے اور فرنیچر کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے اور دور پھینکاتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر میری بیتھ کے بچپن پہ ڈالتے ہیں۔ بچپن میں میری بیتھ کے دوستوں کی تعداد بھی کافی کم رہی، جس کی وجہ سے اسکول میں بھی اس کی کوئی خاصی دلچسپی نہیں رہی۔ گھر میں بھی اس کے ماں باپ اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ اس کے والد کافی سخت انسان تھے۔ انہوں نے کبھی میری کے سر پر شفقت سے ہاتھ نہیں رکھا، یہاں تک کہ جب وہ روتی تو اس کے والد اسے اسٹور میں بند کر دیتے تھے۔ میری بیتھ ساری عمر اپنے ماں باپ کی محبت سے محروم رہی۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی وہ سب سے لا تعلق رہی۔ اسکول میں بھی صرف ایک ہی مضمون جو کہ امور خانہ داری تھا، اس میں میری بیتھ کی دلچسپی تھی۔ میری بیتھ کے والد اپنے آخری دنوں میں بھی میری کو باپ کا پیار اور شفقت دیے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شاید پھر اس کے نوزائیدہ بچے کی وفات ہی اس کے لیے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ سن 1972 میری بیتھ کے 3 بچے وفات پا چکے ہیں۔ سن 1973 ایک اور بچہ ٹیموتھی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اگلے چند سالوں میں ہی مزید 4 بچے جنہیں میری بیتھ جنم دیتی ہے وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ ہسپتال میں 3 بچوں کی وفات کو سڈس یعنی سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم قرار دے دیا جاتا ہے اور دیگر 4 بچوں کی اموات کا کوئی سبب ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتا۔ میری بیتھ ہر بچے کی وفات پر وہی رسم نبھاتی ہے، یعنی اس کے کپڑوں سمیت اس کی تمام اشیاء کو دور پھینکاتی ہے۔ محلے دار اور دوست احباب اس کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور ہر ممکن اسے اس صدمے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک شاید میری بیتھ کے بچوں کی اموات کسی موروثی بیماری کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن 1981 میں موروثی بیماری کے متعلق ہونے والی سرگوشیاں دھیمی پڑ گئیں، کیونکہ میری بیتھ کا ایک لے پالک بچہ مائیکل دم توڑ گیا۔ اب لوگوں کی ہمدردیاں شک میں بدلنے لگیں۔ دسمبر 1985 ایک اور بچہ ٹیمیلن مر جاتا ہے اور میری بیتھ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جب پولیس اپنی جانچ پڑتال شروع کرتی ہے تو میری بیتھ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ اس نے زندگی میں خود کو کبھی کسی قابل نہیں سمجھا۔ وہ قبول کر لیتی ہے کہ اس نے اپنے 3 بچوں کو گلا گھونٹ کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن باقی کے بچوں کی اموات طبعی وجوہات کی بنا پر ہوئی تھیں اور میری نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جس طریقے سے میری بیتھ نے اپنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، ڈاکٹرز نے اس کے رویے سے اس کی ذہنی حالت کو منچاؤزن بائی پراکسی کی بیماری کا نام دیا۔ اس ذہنی بیماری میں انسان ہر ممکن طریقے سے لوگوں کی توجہ اور ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے
اور میری بیتھ کی یہی کوشش ایک خطرناک روپ اختیار کر گئی۔ جب میری بیتھ کے پہلے بچے کی قدرتی موت ہوئی تو اس کو لوگوں کی ہمدردیاں حاصل ہوئیں، تو میری بیتھ نے بہت اچھا محسوس کیا، کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک وہ احساس کمتری اور محرومی کا شکار رہی۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارتی چلی گئی۔ میری بیتھ اپنے 3 بچوں کے قتل کی مجرم قرار دی گئی اور اسے 20 سال عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اب وہ صرف مارچ 2007 میں ہی ضمانت کی اپیل کر سکے گی۔ اور عورتوں کی طرح جو قاتل تھیں، میری بیتھ نے صرف انہی کا قتل کیا جو اس سے سب سے زیادہ قریب تھے، یعنی اس کے اپنے بچے، اور ہر بار اسے ملنے والی توجہ اسے ایسا کرنے پر اکساتی رہی۔ میری بیتھ نے 2007 میں ضمانت کی اپیل دائر کی، لیکن اس کی ضمانت منظور نہ کی گئی۔ اس طرح 2011 سے لے کر 2015 تک اس کی ضمانت کی درخواست مسترد کی جاتی رہی۔ آخر کار 21 اگست 2018 کو میری بیتھ ضمانت پر رہا ہوئی۔ میری بیتھ نے 20 سال کی جگہ جیل میں 31 سال کی سزا کاٹی۔ ضمانت کے مطابق میری بیتھ اپنی باقی زندگی نیو یارک میں ہی گزار رہی ہے۔ اس طرح کی مزید اور سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔